صدر آصف زرداری کی طرف سے مدارس بل پر دستخط نہ کرنے پر وفاقی حکومت کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ جے یو آئی فے کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر زرداری نے طبل جنگ بجا دیا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ صدر کے ہاتھوں بنائے ہوئے وزیر اعظم کو آؤٹ اور بیٹے کو ان کیا جا رہا ہے۔ صورتحال پر وزیر اعظم اور جے یو آئی فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم نے بل پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ مولانا نے موقف دیا کہ حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے۔ بات صرف یہیں تک نہیں، تاہم میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے۔ اب جو 8 تاریخ کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس یا ایک ملین مارچ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ہم اپنا موقف پوری قوم کو دیں گے۔ دینی مدارس کے حوالے سے جو بل ہیں، تو یہ ظاہر ہے جی کہ یہ تو الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اور جس میں پارٹی شامل تھی، اور زرداری صاحب خود جو ہے اس کے بڑے اسٹیک ہولڈر تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ خان نے نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا گلہ دور کریں گے۔ اس سے پہلے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون دینی مدارس بل پر مولانا کے موقف کی حمایت کرے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی کو انٹرویو میں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ مدارس بل 26ویں آئینی ترمیم معاہدے کا حصہ ہے، جس کے تحت مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ووٹ دیا تھا۔ ہمیں ہر طرح سے مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینا چاہیے۔ 26ویں ترمیم کے اوپر مولانا کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا، جس کو یعنی پورا کرتے ہوئے مولانا پارلیمنٹ میں آئے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے ووٹ دیا اور 26ویں ترمیم ہوئی۔ اسی میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہ لیجسلیشن ہوگی، وہ لیجسلیشن اسی دن ہوئی، تو ہمیں بائی آل مینز اس لیجسلیشن کو اون کرنا چاہیے، اس کو ووٹ کرنا چاہیے، سب بالکل ووٹ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے اب دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ جب تک دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ نہیں کر لیتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور میں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے۔ I have to say one point loud and clear, that by 2018 terrorism was defeated, and unfortunately it has surged again, and we know the reasons. Some of them cannot be defended, but I'm not going to go into that arena. Suffice it to say that we will fight this menace again. We are fighting, and we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan for all time to come. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنے صوبے کے عوام کی خدمت کی بجائے انتہا پسند سیاست میں مصروف ہے، جس کا خمیازہ صوبے کے عوام بھگت رہے ہیں۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکمران جماعت کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ بلاول بھٹو نے گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کاوشوں کا خیر مقدم کیا۔ ملک ریاض نے دبئی ساؤتھ میں جدید ترین شہر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن اور دبئی ایویشن سٹی کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب جدید ماسٹر پلانڈ کمیونٹی کی تعمیر کا منصوبہ عالمی معیار کی رہائشی اور کمرشل سہولیات فراہم کرے گا۔ دبئی ایویشن سٹی کارپوریشن اور دبئی ساؤتھ کے ایگزیکٹو چیئرمین خلیفہ الزفین کا کہنا ہے کہ منصوبہ جدید ولاز، ٹاؤن ہاؤسز اور اپارٹمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ بحریہ ٹاؤن کا جدید تعلیمی، طبی اور تفریحی سہولیات سے مزین منصوبہ دبئی ساؤتھ عالمی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مرکز بنے گا۔ بی ٹی پراپرٹیز کے گروپ سی ای او احمد علی ریاض ملک کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے رہائشیوں کو مثالی طرز زندگی فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ یہ منصوبہ دبئی کے تعمیراتی منظرنامے میں ایک نمایاں اضافہ کرے گا۔ بحریہ ٹاؤن کے نئے منصوبے سے پاکستان کی تعمیراتی صنعت کو عالمی سطح پر پذیرائی ملے گی۔ امریکہ میں ملٹی نیشنل ہیلتھ انشورنس کمپنی یونائٹڈ ہیلتھ کیئر کے سی ای او برائن تھامپسن کے قتل کا معاملہ
पुरस्कार हो गया है। उन्हें बुध के रोज़ नामालूम मुसल्लह शख्स ने न्यूयॉर्क के हिल्टन होटल के बाहर गोली मारकर हलाक किया था। मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस ने इसे मनसूबाबंदी के तहत किया गया हमला करार दिया है, लेकिन कत्ल की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। ताहम सोशल मीडिया पर मुमकिन मुहरिकात के बारे में कयास आराइयाँ जारी हैं, जिनमें ज़ाती दुश्मनी, कॉर्पोरेट इंतकाम और कंपनी की मुतनाज़ पॉलिसीज़ का जिक्र शामिल है। तहकीकात के दौरान गोलियों के खौल पर मिलने वाले पुरस्कार अल्फाज ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गोलियों के खौल पर लिखे गए अल्फाज थे डिनाई, डिफेंड और डिपोज। बाज़ लोगों के ख्याल में इन अल्फाज का इशारा ब्रायन थॉम्सन और उनके साथियों के खिलाफ कंपनी के लाखों डॉलर्स के शेयर्स खुद बुर्द करने के मुकदमे से हो सकता है। FBI के साबिक सीनियर एहलकार के ख्याल में कत्ल की एक और वजह ये हो सकती है कि यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी की इंश्योरेंस क्लेम्स मुस्तरद करने की 32% शरह बकिया बीमा कंपनी से 2 गुना ज्यादा है।